پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات پر اپنے معزز علماء سے ہم بات کرواتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمیں کیا کیا درس مل رہا ہے، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ سوالات اٹھتے ہیں بہت سارے اور ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام دراصل سیکھنے کی ایک کوشش ہے کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، اپنے اندر اتارا جائے، عمل کیا جائے۔ یہ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، معاشرت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ دین کتنا پاکیزہ معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ انما المومنون اخوہ پر ہم بات کروا چکے ہیں کہ یہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ پاکیزگی معاشرے میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بہت سارے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عورتیں جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے یہاں سوالات جنم لیتے ہیں۔ یہاں مذاق کی بات ہو رہی ہے، مذاق کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ یہاں ٹھٹا، استہزائیہ انداز، ایک جملے بازی، تانا زنی وغیرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ مردوں کو الگ رکھا جا رہا ہے، عورتوں کو الگ رکھا جا رہا ہے، یعنی مرد اور عورت اختلاط نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب تو کیا مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں اور کیا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں؟ جیسا کہ قرآن کریم تو مردوں سے، عورتوں سے مخاطبت ہو رہی ہے یہاں۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسا ماحول پیدا ہو کہ جس میں مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں۔ یعنی یہ جو مکس گیدرنگز کی بات ہوتی ہے، ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم بہت جدید زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا دین ایسی محفلوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ ممانعت کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک دوسرے پہ تانا زنی نہیں کرتے یہ لوگ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد رکھتے ہیں۔ اور دیکھیے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ ایمان لے آئے ہو، اب ایسا نہیں کہ ایک بندہ ایمان کے بغیر، ایمان میرے اندر اتر گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام بن گیا، اللہ اکبر، پابندیاں مجھ پر عائد ہو گئی ہیں، تو میں کس طرح اہل ایمان کا مذاق اڑا سکتا ہوں؟ کس طرح انہیں برے القاب سے یاد کر سکتا ہوں؟ کس طرح میں ان پر تانا زنی کر سکتا ہوں؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کے قد پر، کسی کے رنگ پر، کسی قبیلے پر، کسی زبان پر، کسی زبان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو یہ کام کرتے رہیں گے، تانا زنی کرتے رہیں گے، برے القاب سے نوازتے رہیں گے، اللہ اکبر، مذاق اڑاتے رہیں گے، وہ ظالم ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کہیں مخاطبین میں ہم تو شامل نہیں ہیں، کہیں ہمارے اعمال تو ایسے نہیں کہ ہم اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، تشریف فرما ہے
محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام ہے۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے 10-11 برس سے ہم شیخ صاحب سے سیکھ رہے ہیں۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حجرات اور آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں وہ ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اور سیکھیں شیخ صاحب سے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ انبیاء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ یوم الفرقان، یوم القیامہ یا یوم الفتح؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ مخاطبت ایمان والوں سے ہو رہی ہے۔ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ ارشاد ذرا کھولیے اس بات کو۔ دین کیسے پاکیزہ معاشرے دیکھنا چاہتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انساء سورۃ الحجرات کی کئی آیات پر بارہا گفتگو ہوئی ہے اور مختلف پیرایوں میں ہوئی ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ملی زندگی کے لیے، اجتماعی معاملات کے لیے بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائیں۔ بعض ایسی باتیں ہیں جو کہ برائیاں ہیں جن کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں، لیکن یہ برائیاں ایسی ہیں کہ جس سے دل پھٹتے ہیں اور مسلمانوں کا جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہوتا ہے۔ پھر بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک چنگاری لگتی ہے، پھر وہ لاوا بنتی، پھر وہ لاوا پھٹتا ہے اور پھر برسوں کے رشتے، ناطے، دوستیاں، تعلقات وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس کو ہم انگریزی میں پڑھتے آئے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اچھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ مخاطبت تو ایمان والوں سے ہو رہی، تو ایمان کا محض دعویٰ کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد اس کے تقاضے بھی ہیں،
اور یہ تقاضے فقط چند نمازوں یا روزوں تک محدود نہیں ہیں، یہ تقاضے پوری زندگی پر پھیلے ہوئے ہیں، اور اتنا پھیلے ہوئے ہیں کہ گھر کی زندگی ہو، معاشرت کے معاملات ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا انٹریکشن کا معاملہ ہو، ان پہلوؤں کے حوالے سے بھی رہنمائی دی جا رہی ہے۔ اور اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ یہاں 3 برائیوں سے منع کیا جا رہا ہے، اور ان کو مجلسی برائیاں کہہ سکتے ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے کی جاتی ہیں۔ سورہ حجرات کی جو اگلی آیت، آیت نمبر 12 ہے، ان میں وہ برائیاں بیان کی گئی ہیں جن کو غیر مجلسی برائیاں کہتے ہیں، جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہیں، بدگمانی کرنا، تہمے لگنا، غیبت کرنا۔ یہ جو اگلی آیت ہے، تفصیل میں نہیں جا رہے، یہ آیت کریمہ جو آج زیر مطالعہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، یہاں جو 3 برائیاں ہیں وہ اکثر ہم ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنے معاشرے کا مجموعی طور پر جائزہ لیں تو ان کو برائی سمجھا بھی نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اختتام پر فرما رہے جو بعض نہیں آتے وہی ظالم ہیں۔ اللہ کس قدر بھاری بات ہے۔ اللہ ہم لائٹ لیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ظالم ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے ظالم ہے؟ نمبر 1 جو تمسخر کرتے ہیں، اس پر ابھی کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی، مذاق اس نوعیت کا کہ دوسرے کی تحقیر کی جاتی ہو، دوسرے کی تدلیل کی جاتی ہو، دوسرے کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہو، اس سے منع کیا گیا، ورنہ مذاق کی جائز شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، مثالیں آ جائیں گی۔ نمبر 1 مذاق تحقیر والا، تدلیل والا اور ڈی گریڈ کرنے والا۔ نمبر 2 لمز، ولا تلمزوا انفسکم۔ اچھا یہ لفظ وہاں بھی آتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ تو لمز کیا ہے؟ ایک رائے کے مطابق کسی کے سامنے اس کو عیب لگانا، تانا دینا، تیش دلانے کی کوشش کرنا، اس کو بھڑکانے کی کوشش کرنا، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو بھی ہم آج آپ دیکھیے، کیا ہم نجی محفلوں میں دیکھیں، دوست احباب کی محفلوں میں دیکھیں، کیا میڈیا کے ٹاک شوز کے اندر دیکھیں، بھڑکانا، تیش دلانا تاکہ وہ پھٹ پڑے اور اخلاقی رویے سے گراوٹ کی سطح پر چلا جائے، استغفر اللہ، اس سے روکا گیا۔ اور نمبر 3 برے القاب سے نہ پکارو۔ یہ تو آج ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، ذرا کسی کے پروفیشن جو کہ ذرا لو پیڈ ہو اس کی بنیاد پر، اور آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی، تو لوگوں کے برے نام رکھنا، ایسے نام کے جس کے ذریعے ان کو چڑھایا جاتا ہو، ایسے نام جس کے ذریعے سے ان کی تدلیل کی جاتی ہو۔ اللہ کا دین، اللہ کا کلام اس بات سے منع فرماتا ہے۔ یہ 3 برائیاں، تمسخر کا معاملہ اور لمس کا معاملہ اور برے القاب سے پکارنا، اس سے اس مقام پر روکا جا رہا ہے۔ اور جیسے میں ابتدا میں اس کرنا چاہا کہ ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کو ویٹیج دے کر قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں اگر تم نہیں چھوڑتے تو ظلم پر اتر آؤ گے، اور یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اندر ہی اندر لاوا پکاتی ہیں چیزیں، اور ایک دوسرے کے اندر نفرت اور بغض اور عداوت پیدا ہوتا ہے۔ اور بغض اور عداوت ہمیشہ یاد رہے یہ تو شیطان کا ایجنڈا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں جہاں شراب کی حرمت اور جوئے کی حرمت کے بارے میں آخری احکام عطا ہوئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شیطان کے بارے میں، کیا چاہتا ہے شیطان؟ کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو جائے۔ تو گویا شیطان تو توڑنا چاہتا ہے امت کو، اور رحمان جوڑنا چاہتا ہے۔ تو یہاں جن برائیوں سے منع کیا جا رہا ہے، یہ شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان کے بارے میں حساسیت ہونی چاہیے۔ یہ تو ذرا اس آیت کریمہ کا ایک اوور ویو ہمارے سامنے مختصراً آ رہا ہے۔ اب آئیے آپ کی اجازت سے بات کو ہم آگے بڑھائیں۔ یہ ابھی آپ نے ولا تلمزوا کی بات کی نا، انفسکم کی بات ہو رہی ہے درمیان میں، ولا تقتلوا انفسکم، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ تو اگر میں کسی کا مذاق اڑا رہا ہوں نا، تانا زنی کر رہا ہوں، یہ اصل میں اپنی کر رہا ہوں تانا زنی، مذاق جو اس کا نہیں اڑا رہا بلکہ میں اپنا مذاق اڑا۔ تو ذرا اس کو بھی ذرا کھول دیجئے۔ جب چلیں ابھی کھولے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے اگر تو تصور امت سامنے ہو، اور یہی سورہ حجرات، سبحان اللہ، آیت نمبر 10 کہتی ہے کہ اس سے پچھلی آیت انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس کلمے کی بنیاد پر۔ حدیث ہم سب بچپن سے یاد ہے ہمیں کہ سارے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑتی عمارت مضبوط ہوتی۔ دوسری حدیث سب کو بچپن سے یاد ہے، سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم میں ایک حصہ مثلا آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اب یہ امت ایک امت واحد ہے نا۔ اگر میں آج اپنے مسلمان بھائی کا مذاق اڑاتا ہوں، یا اپنے مسلمان بھائی کو تانا دیتا ہوں، یا اپنے مسلمان بھائی کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی تذلیل کرتا ہوں، تو وہ اور میں ایک امت کا حصہ ہونے کے ناطے بھائی بھائی ہیں۔ تو اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرے تو سارا جسم محسوس کرے گا نا۔ تو اگر اس کو تانا دیتا ہوں تو اپنے آپ کو دے رہا ہوں، حالانکہ تانا میں دوسرے کو دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپیلنگ انداز دیکھیے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے یعنی لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟
اپنے آپ کو تانا مت دو. حالانکہ اصلاً ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ دوسرے کو تانا مت دو. لیکن اللہ نے لفظ انفسکم کا استعمال کیا ہے یہ احساس دلانے کے لیے. کس کو تانا دے رہے ہو؟ اپنے بھائی کو. کس کو تانا دے رہے ہو؟ اپنی امت کے ایک فرد کو. تو اس کا نقصان تمہارا نقصان ہے, اس کی تکلیف تمہاری تکلیف ہے, اس کا درد تمہارا درد ہے, تو اس کی تذلیل تمہاری تذلیل ہے. اس کو تانا تمہارا تانا ہے, اس کو تحش دلانا یہ اپنا ہی نقصان کرنے کے مترادف ہے. کسی کلمہ گو کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا, کسی کلمہ گو کو تانا نہیں دیا جا سکتا, اللہ اکبر. کسی کلمہ گو کو برے لقب سے یاد نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں, پھر میں سوالات رکھوں گا. آپ کے ان جملوں سے مجھے حجۃ الوداع یاد آ گیا. جی جیسے یہ دن حرام, عرفہ کا دن, جی ہاں ذی الحجہ کا مہینہ, اس کی حرمت, اس کی حرمت کو برقرار رکھنا فرض اور اس کی تقدس کو پامال کرنا حرام. تو ذی الحجہ کا عرفہ کا دن, ذی الحجہ کا مہینہ اور سرزمین مقدس, جیسے یہ حرام ہے تم پر ایک دوسرے کی جان حرام, ایک دوسرے کا مال حرام اور ایک دوسرے کی آبرو حرام. تو جب میں کسی کا تمسخر کرتا ہوں, کسی کو برے القاب سے پکارتا ہوں, کسی کو تانے دیتا ہوں, کسی کو گالیاں دیتا ہوں, کسی کو برا بھلا کہتا ہوں, تو یہ میں اس کی آبرو ریزی کر رہا ہوں. یہ حرام کام ہے. یہ برائیاں ہلکی نہیں ہیں, یہ کبائر میں شامل ہیں. یہ ساری برائیاں جن پر آج ہم 3 برائیوں پر کلام کریں گے ابھی, یہ تمام برائیاں کبائر کے درجے کی ہیں. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے تمہاری جان ایک دوسرے پر حرام, تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام, اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر حرام, اسی طرح حرام جیسے عرفہ کا دن, ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی سرزمین مقدس. یہ اس کی حساسیت اور اس کی انٹینسٹی ہے جو رسالت ماں بیان فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت آپ فرما رہے ہیں. اس آیت کے ذیل میں ازواج مطہرات کی تربیت فرما رہے ہیں اس آیت کے ذیل میں. ذرا اس تعلق سے کچھ فرمائیے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک زوجہ نے ایک مرتبہ کسی ایک اور زوجہ کے بارے میں بس ایک جملہ یہ کہہ دیا, اس کا قد چھوٹا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے میرے عزیز تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. ہم تو قد کیا, جسم کی ایک ایک سینٹی میٹر کے جائزے اور اس پر تنقید کے انبار پیش کر دیتے ہیں. ایک جملہ, اس کا قد تو چھوٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جاؤ اس سے معافی مانگو. تم نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے تو یہ جملہ سمندر کے پانی کی کڑواہٹ کو بھی کڑوا کر دے گا. اللہ اکبر. یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کا معاملہ, تربیت کا معاملہ ہے. ذرا جملہ میں ناظرین کی خدمت میں دوبارہ پیش کروں تو جملہ کیا آ رہا ہے؟ اس کا قد تو چھوٹا ہے. ہم تو آج کیسے کیسے تجزیے اور کیسے کیسے لوگوں کی آؤٹ لک اور ان کے گیٹ اپ کے بارے میں کیا کیا پوری ریسرچ پیش نہیں کر دیتے. ایک جملے پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ معافی مانگو کہ تمہارا یہ جملہ اگر سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی کی کڑواہٹ کو بھی مزید کڑوا کر دے. یہ حضور کی تربیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمام مسلمان جذب واحد, یعنی یہاں پر امت کا بھی ایک تصور واضح ہو رہا ہے. اس میں خواہ مرد ہو خواہ عورتیں, اور یہاں پر بالالتزام یعنی مردوں کا الگ اور عورتوں کا الگ رکھا جا رہا ہے. یہ دونوں کو ایک ساتھ بھی رکھا جا سکتا تھا. لیکن ایک تو یہ کہ اپنے عیبوں پہ اگر نظر ہو تو آدمی کسی کا مذاق نہ اڑائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان اللہ اکبر یاد آتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے. اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور اللہ بندوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضور سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے انیس صاحب, اس پوری کائنات میں اللہ نے سب سے بڑھ کر حضور کو عطا فرمایا. لولاک لما خلقت الافلاق. تو جن کو اتنا عطا ہوا ہم تو کہیں گے ان کا تو حق ہے بھائی, لیکن نہیں, یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مجھے مسکینوں میں اٹھا. اللہ اکبر. عاجزی کا عالم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھ جاتے حضور, اور اگر کوئی مدینہ شریف سے باہر سے آتا تو اس کو بالاہتمام پوچھنا پڑتا, بھائی کون ہے تم میں سے جو رسول ہیں؟ فرمایا جاتا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام نے اپنے لیے کوئی پروٹوکولز کو پسند نہیں فرمایا. ہاں, عورت کو عزت دی ہے, بیٹی آئی ہیں اور حلیمہ سعدیہ آئی ہیں تو حضور نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا. اللہ اکبر. یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے لیے حضور نے پروٹوکولز کو پسند نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یعنی
اب ہم میں سے کسی کے پاس ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اکڑ آ جائے، دماغ پہ کوئی خناس آ جائے کہ میں کچھ ہوں. جس ذات کو اللہ نے سب سے بڑھ کر عطا فرمایا. حضور نمازوں کا سلام پھیر کر کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیا قیام ہوگا حضور کا؟ کیا رکوع سجود ہوں گے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ علماء نے لکھا کہ حضور کی عاجزی ہے. مالک تیرے حکم پر قیام رکوع سجدے میں جھک تو گیا، اس جھکنے میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. پیغمبر کا استغفار درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے. پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں. یہ امت کو تعلیم عطا ہو رہی کہ جن کے قیام کا عالم ہم تصور میں نہیں لا سکتے کیا ہوگا، جن کے قرب الہی کا عالم کیا ہوگا، توجہ اللہ کا عالم کیا ہوگا، وہ سجدوں کے بعد، نمازوں کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا اہتمام کر رہے ہیں. تو ہم اور آپ، ہماری اوقات ہے کیا؟ مطلب آپ نے کچھ سوچے تو صحیح کہ مجھے کس بات پر میرے دل میں کوئی اکڑ آ رہی ہے، کچھ عجب آ رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے ایک درمیان میں ایک بات یہ عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ تصور امت، یعنی میرا معاشرہ پاکیزہ ہو. اب اگر بڑی بات کر لی جائے، اسی آیت کے ذیل میں قرآن کریم کی ایک اور آیت یاد آ رہی ہے کہ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسا معاشرہ ہمارا دین دیکھنا چاہتا ہے. ایک چیز مجھے بھی چاہیے، ایک چیز آپ کو بھی چاہیے. وہ چیز آ گئی. میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے آپ کا حق ہے، اور آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے اس کا حق ہے. تو یہ معاشرے، ان معاشروں کی، ایسے معاشروں کی تشکیل ہمارا دین کرتا ہے. اب اس آیت کے ذیل میں ہم جو بات کر رہے ہیں، تمام مسلمان میرے لیے مجھ سے زیادہ باعزت ہیں. جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں نا، اصل میں اس کو اپنے سے کم سمجھ رہا ہوں. جس کا کوئی لقب میں جسے دے رہا ہوں، اب یہ کسی کو پھپٹی کس رہا ہوں، کسی کو کہہ دیا کہ وہ کانڑے اور لنگڑے وغیرہ وغیرہ. یہ اس کا مطلب یہ کہ وہی آپ نے جو بات فرمائی نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا اور سامنے والوں کی نگاہوں میں، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے. تو تکبر کا خاتمہ اور زندگی ایسے بسر ہو کہ میں تو ایک یعنی خاکسار ہوں اور مجھے اسی مٹی میں جانا ہے. اے اللہ مجھے تو بس مسکینوں میں رکھ اور مسکینوں سے اٹھا. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جب یہ خیال آتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے تو تصور ہم کریں کہ ہمارے معاشرے کتنے پاکیزہ، کتنے طاقتور اور کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے. اب آپ کی پریشانی آپ کی نہیں ہے، وہ میری ہے، اور میری پریشانی میری نہیں ہے، وہ آپ کی ہے. دین ایسے معاشرے تعمیر کرنا چاہتا ہے. انیسہ جب آپ نے سورہ حشر کی آیت ہے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. وہ واقعات یاد آتے ہیں نا، یہ گھر سے کھانا چلتا ہے تو دوسرا کہتے ہیں نا یہ برابر والا زیادہ محتاج ہے، زیادہ ضرورت مند ہے، تیسرا، چوتھا. ایک روایت کے مطابق 7، ایک روایت کے مطابق 12 گھروں سے کھانا اسی گھر میں واپس آ گیا جہاں سے وہ کھانا چلا تھا. اچھا آج تو ہم بات کر رہے ہیں ان برائیوں کے بارے میں، ہم نے بات کرنی ہے ابھی تمسخر کا معاملہ، اس کو کھولیں گے بھی انشاءاللہ، اور لمس کا معاملہ، تانا دینا اور برے القاب کا معاملہ. یہ تو دوسرے سے چھیننے کی بات ہوگی نا، اس کی عزت کو چھین لینا، اس کی چادر کو چھین لینا. وہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں سورہ حشر کی، وہ تو دینے کی بات کرتی ہے. تو مسلمان تو دینے والا ہوتا ہے، چھیننے والا کہاں ہوتا ہے؟ پھر مسلمان کے لفظ کو لے لیں، مومن کے لفظ کو لے لیں، جو خطاب مخاطبت تو یا ایھا الذین آمنوا سے، تو مسلمان تو سلامتی کا ذریعہ ہے. مسلمان مومن امن کا باعث ہوگا. میری ذات تو سلامتی کا باعث بن سکتی ہے، میری ذات تو امن کا باعث بن سکتی ہے اگر میں واقعتاً مسلمان ہوں. میں کہاں چھیننے والا بنوں گا، میں کہاں تذلیل کرنے والا بنوں گا، میں کہاں حرمت کو پامال کرنے والا بنوں گا، میں کہاں آبرو ریزی کرنے والا بنوں گا اگر واقعتاً مسلم ہوں، اگر واقعتاً مومن ہوں. وہ جو الفاظ ہے نا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس کی ایک ترجمانی یہ بھی کی گئی ایمان کے بعد یہ برے نام رکھنا بڑے فسق کی بات ہے. ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے. تم تو صاحب ایمان ہو، تو تمہاری ذات تو دوسروں کے لیے امن کا باعث ہونی چاہیے، نہ کہ تکلیف کا، تذلیل کا اور انتشار کا اور نقصان کا. تمہارا ایمان کیسے گوارا کرے گا اس بات کو؟ ہمارا کیا، آپ کی بات کر رہی ہے، معاف کیجیے گا، لیکن کیا ہمیں
یہ احساس نہیں ہو سکا یا اس بات کی معرفت نہیں کہ ہمارا صاحب ایمان ہونا ہمیں کس مقام پر فائز کرتا ہے؟ اصل میں انیس صاحب اس کے لیے پھر ایمان کی حقیقت کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہوگی، جو ایک بڑا موضوع ہے اور کہ مجھے یعنی میں مقام مسلم، ایک مسلمان کا مقام کیا ہے؟ یہ تو ذمہ داریاں ہیں نا، مقام کیا؟ میں امتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء نے کی نا، بنی اسرائیل کے انبیاء خواہش رکھتے تھے اس بات کی۔ خواہش رکھ تو مجھے بیٹھے بٹھائے میں اس امت میں شامل ہو گیا، تو جب اہل ایمان میں شامل ہوں، میں مومن ہوں، تو میری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور میرا جو دوسرے اہل ایمان سے، دوسرے مومن سے ایک تعلق ہے، وہ تعلق بالکل کچھ اور ہی ہے، کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اشارتاً، اسی سورہ حجرات میں آگے ذکر ہے ویسے کہ حقیقت ایمان کو بھی دیکھنے کی ضرورت، ہم بچپن سے جانتے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اقرار باللسان تصدیق و تصدیق بالقلب۔ تو ماں کی گود میں اسلام مل گیا، بڑی نعمت ہے، پیدا ہوتے کان میں اذان پڑھ گئی، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، امام غزالی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے انسان کو پتہ ہے کس بات کی توبہ کرنی چاہیے، بڑی سخت بات ہے، اس بات کی کہ وہ بورن مسلم ہے، اور اس کو شعوری طور پر کانشیس لیول پر ایمان کو قبول کرنا چاہیے۔ یہی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہی ہے جو عجیب ترین آیات میں سے ایک آیت ہے قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ محض یہ زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، یہ دل کی تصدیق بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ موضوع آگے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14-15 میں بھی آیا، کسی اور موقع پہ تفصیل بیان کر دیں گے۔ تو حقیقت ایمان اگر اس معنی میں کلیئر ہو کہ محض زبان کا اقرار، کیا منافقی نہیں کرتے تھے؟ اتنا تو، اور اللہ اکبر، کیا نمازیں انہوں نے ادا نہیں کی تھی؟ لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے کہ لم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ جب ایمان دل میں اترتا ہے اب اس کے برگ و بار اعمال میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایمان نبی مکرم علیہ السلام نے قرآن کریم کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے اتارا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر کیا موقع آتا ہے؟ اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92۔ تمہاری نیکی کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ محبوب ترین شے کو پیش نہ کر دو۔ ادھر آتی ہے آیت، ادھر صحابی دوڑے چلے آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے، 600 درخت ہے، حضور پانی پسند فرماتے تھے وہاں کا، یہ محبوب ترین نے میں نے دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ابو دہدہ چلے آئے دوڑے، یا رسول اللہ اللہ قرض حسن مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے باغ دے دیا۔ اور دینے کی کیفیت یہ ہے، اس باغ کے اندر ان کا گھر بھی تھا، باغ کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے دہدہ کی ماں باہر آ جا، کیا ہو گیا؟ کہیں میں نے اللہ کو قرض دے دیا، یہ میرا تمہارا نہیں ہے، باہر نکل آؤ۔ ایمان جب ادھر اترتا ہے تو عمل یہ ثبوت پیش کرتا ہے۔ بہرحال وہ بہت بڑی شخصیتیں ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، لیکن کیا کریں، مثالیں بھی ان کی سامنے رکھی جائیں گی۔ وہی قرآن انہوں نے سنا، وہی ہم نے بھی سننا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی کہ اس تاثیر کا کچھ حصہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جب یہ قرآن دل میں اترتا ہے، یہ ایمان دل میں اچھا قرآن کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کا کلام، اس کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب یہ ایمان ادھر اترتا ہے تو پھر ہوگا کہ میں اپنی ضرورت کے مقابلے میں آپ کی ضرورت کو ترجیح دے دوں گا، پھر میں اپنی ایک روٹی میں سے آدھا نہیں دوں گا آپ کو، ہو سکتا ہے میں اپنی پوری روٹی آپ کے حوالے کر دوں۔ بہت بڑی مثالیں، اللہ تعالی ہمیں اس کے قریب پہنچنے کی توفیق دے۔ تو فرق یہ ہوتا ہے کہ جب زبان تک ایمان محدود ہو تو وہ بہت کچھ نظر آئے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب ایمان دل میں اترتا ہے تو وہ نظارے ہم بھی دیکھیں گے جس کو آج ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں کہ وہاں سے کھانا چلا اور ختم ہو گیا۔ لیکن میں عرض کروں، اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر یہ مثالیں آج بھی آپ کے ہمارے اس معاشرے میں میسر آئیں گی، خواہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات ہو، خواہ وہ سبحان اللہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بات ہو، خواہ کسی کے بچوں کو جو یتیم ہو گئے ہیں اپنا بچہ سمجھنے والی بات ہو، یا کبھی کوئی امت پر بڑا کرائسس کا معاملہ آ جائے۔ مطلب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہماری ان بہنوں کو کہ جن کے سامنے ایک اپیل آتی ہے مظلوم مسلمانوں کے لیے، اور جس مسجد میں آ کر بیٹھی ہیں ادھر ہی اپنی ساری چوڑیاں، سارے زیورات اتار کر چھوڑ کر گئی ہیں کہ گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔
وہ کب ہوتا ہے جب قرآن دلوں میں اترتا ہے، وہ کب ہوتا ہے جب دین کی قدر دل کے اندر ہوتی ہے، تو پھر یہ اعمال انہونے نہیں ہوں گے. یہ 21ویں صدی عیسوی میں بھی آپ کو مثالیں اور مظاہر انشاءاللہ نظر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس کے لیے معرفت ضروری ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم کس کے امتی ہیں. اللہ اکبر. ہم کس کے امتی ہیں اور ہم دوسرے امتی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب یہ پورا جو فلسفہ ہے، پورے اس کے معنی مفاہیم وہ آپ نے عطا فرما دی ہے. اب ذرا ہم جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے اس پوری گفتگو کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کسی قبیلے کا مذاق اڑانا، کسی زبان کا مذاق اڑانا کہ تمہاری زبان کیسی ہے اور ایسا ہے ویسا ہے وغیرہ وغیرہ. کسی کی رنگت کا مذاق اڑانا، کسی کے قد کا مذاق اڑانا، کسی کے لباس کا مذاق اڑانا، یہ ہمارے اور اس طرح بہت سارے مذاق اڑانے کے. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض افراد کو، بلکہ بعض بیمار ذہنیت رکھنے والے افراد کو کسی کا مذاق اڑانے کی تلاش رہتی ہے کہ کوٹوں میں رہتے ہیں کہ کسی کا مذاق، اور ان کی انا کو تسکین پہنچ جاتی ہے. اپنے عیبوں پہ نظر کیوں نہیں رکھی جاتی اور خود کو چھوٹا کیوں نہیں بنایا جاتا. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو یہاں ذرا بات فرمائیے، اور خاص طور پر ایک بات تفصیلاً آپ گفتگو فرمائیے. کیا خواتین میں، ہماری محترم خواتین، ہماری معزز خواتین، کیا ان میں یہ ایلیمنٹ زیادہ نہیں ہے؟ انہیں بھی تعلیم فرما دیجیے. جی انیس صاحب، یہ جو مذاق اڑانے والے پہلو کی آپ نے چند مثالیں پیش فرمائی نا، کسی اسپیسیفک برادری، قبیلہ، زبان، خطہ، رنگت، خاص وہ پروفیشن کہ جہاں انکم کم ہوتی ہے، وہ بھی حلال ہی کما رہے ہیں. رنگت، قد. مجھے آپ اجازت دیجئے، اس میں اتنا خطرناک مسئلہ ہے. کسی کا اگر کلر سانولا یا بلیک ہے مثال کے طور پر، اس کلر میں اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. تو مذاق اڑانے والا کہاں جا رہا ہے؟ تخلیق کا مذاق نہیں اڑ رہا، خالق کا مذاق اڑ رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اللہ فرماتے جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے. تو مذاق کس کا اڑایا جا رہا ہے؟ خالق کا. یہ ہے اس کا حساس ترین پہلو جس کا اکثریت احساس نہیں کرتی کہ ظاہر کا، اور خاص طور پر وہاں جہاں بندے کا اختیار ہی نہیں. کوئی فلاں رنگت میں، برادری میں، علاقے میں، خطے میں، کنبے میں، قبیلے میں پیدا ہو گیا، قد کے ساتھ فلاں، کوئی معذوری کے ساتھ پیدا ہوا، اس کا کیا اختیار تھا؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اس تعلق سے گویا اس طرح کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بندے کی تذلیل سے زیادہ وہ خالق کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہے. یہ ہے بڑا خطرناک مسئلہ. ایک دوسری بات، الفاظ کیا آئے ہیں؟ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ. ارے مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. اور یہ بات عورتوں کے تعلق سے پھر آگے عورتوں کا الگ سے ذکر کر لیں گے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم ایک ظاہر کا معاملہ دیکھتے ہو، قد ہے، رنگت ہے، فائنینشیل اسٹیٹس ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ تو ظاہر کو نہیں دیکھتا. حدیث ہے نا اللہ کے رسول علیہ السلام کی کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں کیا ہے؟ انا خلقناکم من ذکر وانثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے بنایا اور تمہیں کنبے قبیلوں میں تقسیم کیا تعارف کے لیے. یہ چائنیز چلا آ رہا ہے، یہ افریقن چلا آ رہا ہے، یہ عرب چلا آ رہا ہے، پورا ماحول ان کے سامنے آ جاتا ہے. بس دیٹس اٹ، تعارف. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تمہارے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. عجمی کو عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. اور تقوی کسی کے ماتھے بھی نہیں لکھا ہوتا. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کا اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے کیا ارشاد فرمایا؟ التقوی ہا ہونا. یہ تقوی دل میں ہوتا ہے. اور تم ظاہر کو دیکھ کر رائے قائم کر رہے ہو. تمہیں کیا خبر اس بندے کے دل میں تقوی کے کس قدر جذبات ہو جس کی وجہ سے اس بندے کا مقام اللہ کی نگاہوں میں بہت بلند ہو. تو مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں بہتر ہوں. آپ نے انٹرو میں بہت عمدہ بات بیان فرمائی کہ اسلام تو مرد اور عورت کے
آزاد اختلاط کی گنجائش ہی نہیں دیتا، جس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ مرد چلیں عورتوں کا مذاق اڑا لیں، عورتیں مردوں کا مذاق اڑا لیں، امکان ہی نہیں ہے۔ اسلامی معاشرت کے مطابق حجاب کے احکامات ہیں، مردوں کا دائرہ کار الگ ہے، عورتوں کا دائرہ کار الگ ہے، نامحرم کا معاملہ آئے گا تو سیگریگیشن کی جائے گی، یہ ہمارے دین کی اصولی تعلیمات ہیں۔ ایک تو یہ بات بیان کر دی گئی۔ اب جو نقطہ آپ نے بیان فرمایا وہ بالکل بجا ہے، کیا عورتوں کا ذکر خاص علیحدہ کرنے میں بھی کوئی اشارہ ہے؟ تو ایک اشارہ تو وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر نساء کا لفظ رکھا گیا ہے، مردوں میں قوم کا لفظ رکھا گیا ہے۔ جی اس کی وجہ ہے، یعنی جو اسی لیے قوم کا ترجمہ قوم نہیں کیا آپ نے بھی، نہ مترجمین نے کیا، انہوں نے قوم کا ترجمہ مردوں سے اسی لیے کیا کہ آگے نساء کا لفظ الگ سے آ گیا۔ اگر وہ نساء کا لفظ نہ ہوتا تو قوم میں مرد عورتیں دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ گفتگو ہے۔ باقی بہرحال کیونکہ بہرحال عورت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جذباتیت کا پہلو بھی رکھا ہے اور ذرا اس کی ذمہ داریوں کا کینوس تھوڑا کم رکھا ہے، تو وہ فوکس کیونکہ ذرا محدود سطح پر ہوتا ہے تو عین امکان ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سے بھی بہت چھوٹی بات کے اندر بھی وہ نکتہ چینی کا معاملہ اور باتیں نکالنے کا معاملہ، مطلب یہ نہیں کہ وہ پرس کے ہینڈل کا جو ہے وہ کلر ایسا کیوں ہو گیا ہے، اس پر کسی کا مذاق اڑا ڈالا وغیرہ وغیرہ، تو وہ چھوٹا کینوس ذمہ داری کے اعتبار سے، تو وہ محدود دنیا اس کے اعتبار سے بہت چھوٹی باتوں پر عین ممکن ہے کہ مذاق اڑانے کا معاملہ خواتین اختیار کر بیٹھیں، تو ان کو اس خاص تناظر میں بھی توجہ دلا کر روکا گیا ہے۔ البتہ ہماری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں، لیکن یہ کہ یہ نقطہ تو ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا، لیکن میں کیا کہوں کہ کبھی کبھی ابھی محسوس ہوتا ہے کہ مرد بھی کسی سے کم نہیں آج کل۔ جی ہاں، مطلب آپ دیکھیں آپ نے سے بھی بیان فرمایا نا، ٹو میں لگے ہوتے ہیں، فارغ بیٹھے میں کوئی نقطہ نکل آئے، چاہے وہ یار گھڑی تم نے اب یہ چین والی کیوں پہنی ہے، پٹے والی کیوں نہیں پہنی، یار گھڑی تم نے لیفٹ میں کیوں نہیں پہنی، رائٹ میں کیوں پہن لی ہے، یا وہ ڈیجیٹل والی۔ اب بھائی مطلب کیا پڑا ہے اس سے مسئلہ؟ تمہارے عقیدے کا، تمہارے عمل کا، تمہاری نجات کا، تمہاری کامیابی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو جب تصور دین اور مقصد حیات کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں رہتی تو بات کا بتنگڑ بنتا ہے، اور تمہیں معاملہ نسبتاً زیادہ ہے، لیکن کبھی کبھار معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مرد بھی اس میدان میں عورتوں سے کم نہیں ہیں، تو دونوں کو ہم سمیت ہم سب کو، دونوں کو ہی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی توجہ بالخصوص دلائی گئی ہے اس مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ بات تو ہوگی کہ مذاق اڑانا قطعاً ممانعت ہے مکمل۔ جی اب تانا زنی، آپ کی اجازت اگر ایک ارشاد۔ ایکسیپشن اس میں آ جائے، ٹھیک، کون سا مذاق جس میں تذلیل ہے، اور یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، تحقیر نہ ہو کسی اور جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت اچھا فقرہ، جی ایک وٹ جسے کہتے ہیں، جس میں تحقیر نہ ہو نا۔ وہ کہیں ہم نے پڑھا تھا کہ بہترین فقرہ یا بہترین مذاق وہ ہے کہ آپ سامنے والے کے جوتوں پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کی پالش خراب نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ سنیے ایکسیپشن، جی نبی مکرم علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی تشریف لے جا رہے، حضور نے پکارا یا ذل اذنین، اے دو کان والے میری بات سننا۔ جی اب اس میں ایک مزاح کا پہلو ہے، جی لیکن دو کان سب کے ہوتے جی ہیں، جھوٹ نہیں ہے جی جی اور تحقیر نہیں ملے گی۔ اچھا مشہور واقعہ، یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اونٹ دیجئے سواری کے لیے، آپ نے فرمایا تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، کہیں تو مجھے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا؟ اللہ کے بندے، میں تجھے جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی کا تو بچہ ہوگا نا۔ اب یہ واقع مستند روایات میں، وہ بوڑھی عورت آ رہی، دعا کیجئے میں جنت چلی جاؤں، نہیں جائے گی بوڑھی عورت، رونا دھونا۔ حضور نے فرمایا جو جائے گی اللہ اس کو جوان کر کے داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ایکسیپشن ہے۔ لیکن یہ مذاق سیدنا علی کا مشہور واقعہ، دسترخوان سجا ہوا ہے، کھجوریں کھائی جا رہی ہیں، حضور نے کوئی حکمت محسوس فرمائی اور کھجور کی گھٹلیاں سیدنا علی کے سامنے رکھ دی، باقی صحابہ نے محسوس کیا کوئی حکمت ہوگی، سب نے رکھ دی، تو حضور نے فرمایا لو بھائی، واقعاتی مشاہدات سے تو لگ رہا ہے کہ ساری کھجوریں علی کھا گئے رضی اللہ عنہ۔ ورز کرتے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو لگتا ہے باقی لوگ گھٹلیوں سمیت ہی کھا گئے۔ جی سبحان اللہ، کوئی سبحان تحقیر اللہ، نہیں ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا دین کوئی ہمیں زاہد خشک نہیں بناتا، مگر آج مذاق جس کو کہہ دیا گیا ہے وہ 99.99% وہی جو آپ نے بیان فرمایا تحقیر اور تذلیل ہے، اس کی قطعاً ممانعت ہے۔ پھکڑ پن ہے، بعض جگہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ فقرہ سازی کوئی ایک عام آدمی کر بھی نہیں سکتا، جی جی، اس کے لیے آدمی کا ذہین ہونا شرط ہے۔ شاطر بھی ہونا شرط ہے۔ شاطر ذرا نگیٹو معنوں میں چلا جائے گا تو یہ حضرت وہ معاملہ، تذلیل بھی نیگیٹو ہی ہو رہی ہے جی نا۔ وہی نا، لیکن یہ کہ ایک وٹی آدمی ہے، وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ
चुटकी ले, थप्पड़ नहीं मारे। अब ये बड़े बड़े यहाँ, अब मैं इस प्रोग्राम में जिक्र नहीं करना चाहता वो उन अदीबों का, उन शोरा का जो पाकिस्तान के बड़े अदीब शायर जो गुजर गए हैं वो, या जो मौजूद हैं अब भी, जब उनकी सोहबतें इख्तियार की जाती हैं, हमने भी बहुत इख्तियार की हैं, तो क्या मालूम होता है कि क्या अच्छा फ़िक्रा आ रहा है, उसमें कहीं फक्कड़पन नहीं होता, उसकी एक सतह होती है। फ़िक्रा साजी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं यहाँ ये बात आपसे पूछ रहा था कि ये ताना ज़नी, अगली बात है ना, ये ताना ज़नी हम आज से जोड़ रहे हैं। ताना ज़नी जो होती है, अरे यार ये एक आदमी, मिसाल के तौर पर एक आदमी शराब पीता था, तौबा कर ली उसने, राह रास्त पर आ गया, अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी। अब अगर यानी मैं या कोई भी शख्स ये कहे अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, तुम तो शराबी थे यार, तुम तो चोर थे, तुम तो यार बदकार थे, अब वो ताना ज़नी हो रही है उस पर। तो ऐसी ताना ज़नी के ताल्लुक़ से हमारा दीन हमें क्या तालीम कर रहा है? अली साहब, बात ये है, अल्लाह ताला बड़ा करीम है जी। बड़ा करीम। अल्लाह ताला तो माफ़ फरमा देता है, ये बंदे बड़े नाहंजार हो जाते हैं, माफ़ करने को तैयार नहीं होते। अल्लाह तो फरमाते सच्ची तौबा लेकर आ जाओ तो शिर्क भी माफ़ हो जाएगा, पक्की तौबा लेकर आओ तो कुफ्र भी माफ़ हो जाएगा। इस्लाम में दाखिल हो गया माफ़, इस्लाम के फोल्ड में दाखिल हो गया, पिछला सारा माफ़। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की हदीस है। और बड़े से बड़ा गुनाहगार हो, बड़े से बड़ा गुनाहगार हो, अल्लाह फरमाते या इबादी कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से फरमा दीजिए जो अपनी जान पर ज़्यादती कर बैठे, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, अल्लाह ताला चाहे तो सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो बंदों को भी थोड़ा एहसास करना चाहिए, खालिक के साथ नाफरमानी का मामला किया, खालिक ने माफ़ फरमाने का ऐलान फरमा दिया, तुम और हम कौन होते किसी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाने या ताना देने वाले। और अगली बार मेरा जहन है कि आपके जहन में हदीस में मुबारक आ रही होगी कि जहाँ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जिसने किसी शख्स को उसके माजी के किसी ऐसे गलत काम पर तैश दिलाने की कोशिश की, ताना दिया है कि जिस माजी के बुरे काम से वो तौबा कर चुका है, तो अल्लाह ताला इस आर दिलाने वाले को इसकी जिंदगी में उसी तरह के किसी गुनाह में मुब्तला करके छोड़ेगा। तो वो जो बाज़ सजाएं हैं ना जो दुनिया में मिलती, जिनके बारे में हम एनालिसिस करते हैं कि टिट फॉर टैट वाली बात है, तुम किसी को आर दिला तो उसके माजी के किसी जुर्म पर जिससे वो तौबा कर चुका, अल्लाह के पैगंबर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह इस शख्स को उसकी ज़िंदगी में ऐसे किसी गुनाह में मुब्तला करके छोड़ेगा। और आपका एक जुमला मैं चाहता हूँ दोबारा वो रिपीट हो जाए कि बीमार जहनीत, ये बीमार जहनीत के पीछे अखलाकी गिरावट भी हुआ करती है। इंसान सतह से बहुत नीचे जब उतरता है तो फिर इस तरह की फजूलियात में उसका वक्त लग रहा होता है, वरना मोमिन हो और साहिब ईमान हो तो उसके सामने मिशन कितना ऊंचा है। हुवा जितबाकुम, ये आयत कोट होने से रह गई, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, कि पहले अल्लाह ने सवाला अंबिया रसूल को चुना था, अब खत्म नबूवत के बाद अल्लाह ने तुम्हें चुना है। अपने मकाम को तो देखो, इन गिरावटों में तुम पढ़ोगे, ये तुम्हारा ईमान तुम्हें इन बातों पर लेकर आएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अहले ईमान का मकाम वही मकाम है मुस्लिम, और जहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान लाने के बाद फिस्क। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये बड़ी बहुत अहम बात। अच्छा, जो आखिरी यहाँ पर बात है, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, इरशाद फरमा दीजिए, मजाक ना उड़ाएं, ना मर्द मर्दों का, ना औरतें औरतों का, और ताना ज़नी भी ना हो। फिर तीसरी बात जो बयान फरमाई है, बुरे अलकाब। अब ये जो बुरे अलकाब हम रख देते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कैसे लोगों की तहकीर के लिए, अब किसी को काना, किसी को कनटुट्टा और जाने क्या क्या बातें होती हैं। तो ये इसकी कोई इजाज़त दीन देता है? अगेन वही बात है, इन तीनों बुराइयों के बारे में एक उसूली बात हम समझ लें। इन तीनों बुराइयों का मामला क्या है कि ये बंदे की आबरू रेजी करने के मुतरादिफ हैं, और किसी की आबरू से खेलना हराम है, क़तअन गुंजाइश नहीं है। और मुझे इजाज़त दीजिए, हम किसी की माजूरी पर अगर कोई नाम उसका रख रहे हैं तो अगेन वही अल्लाह ताला की तख्लीक का मजाक उड़ाने वाली बात। गिरावट की ये इंतहा है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बड़ा दिल दुखता है जब हम मुसलमान माशरों में मारूफ मकातिब फ़िक्र के लिए बड़े घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और वो इस्तेमाल करने वाले अगर वो दीन की नुमाइंदगी करने वाले कुछ लोग हों तो ये गिरावट की इंतहा का मामला है। और ये हरकत जो है फिर लोगों को दीन से
متنفر کرنے والی بات بنتی ہے کہ یار یہ تو قرآن پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، ان کی یہ گھٹیا زبان ہے تو صرف کسی کی تحقیر اور اللہ کا حق ہی پامال نہیں ہوتا، بلکہ یہ گراوٹ کا کردار پیش کر کے ہم لوگوں کو شاید دین سے متنفر کر رہے ہوتے تو ہم اللہ کے راستے سے روکنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ ڈرنا چاہیے۔ تو کسی کی معذوری، کسی کا کوئی مسلک، کسی کا کوئی پروفیشن، ابھی تو جمعدار ہے، چلو بھائی جمعدار ہے، اگر مسلمان بھی بات صفائی ستھرائی تو کرتے نا، جی بالکل، الحمدللہ ایک موچی ہے، حلال کما رہے ہیں، حلال کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور محنت سے کمانے والوں کے ہاتھوں کو کس نے چوما ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ القاسب حبیب اللہ، القاسب حبیب اللہ، یہ محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اب اس کا موچی ہونا، اس کا حجام ہونا، اس کا نان بائی ہونا، اس کا روٹی بنانے، حلال کما رہا ہے، وہ ان حرام خوروں سے بہت بہتر ہے جو پوری قوم کا سودا کر کے بیچ دیتے ہیں، ان حرام خوروں سے بہتر ہے جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی تجوریوں کو بھرتے ہیں۔ یہ حلال کمانے والے، ان کے اس پروفیشن کا مذاق اڑانا، اگین بیمار ذہنیت، گراوٹ کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان میں چند مثالیں دی، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور ایمان کے بعد یہ برے نام رکھنا، یہ فسق کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ تمہارا ایمان، یہ تم اتنے اعلیٰ مقام والے لوگ ہو تو تمہاری ذات سے یہ گھٹیا پن معاشرے میں ترویج پائے گا، تمہاری ذات سے لوگوں کی یہ تذلیل کا معاملہ پیش آئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہو سکتا ہے کہ یہی ایک قلی بظاہر وہ کمزور سمجھا جاتا ہے معاشرے میں جو طبقات ہیں مختلف، لیکن وہ قلی اپنے اعمال میں ولی اللہ ہو۔ بالکل، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ وہ ان سے پوچھا گیا آپ کی کسی ولی اللہ سے ملاقات ہوئی؟ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مطلب یہ کہ حلال کمانے والا اور حرام سے اجتناب کرنے والا، سید ابو العلا مودودی تو فرمائی رہے رحمۃ اللہ علیہ، ارے محمد مصطفیٰ نے فرمایا علیہ السلام، اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچ جا تو سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ آپ کو مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل میں کس قدر اللہ کا تقوی ہو، آپ کو مجھے نہیں معلوم کہ وہ حلال کما رہا ہے اور وہ کس نے مشکل حالات میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہا ہو، تو اللہ کے پیغمبر بھی اس کو بشارت دیتے ہیں کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست بھی ہے، اور رزق حلال کمانا ایک فریضہ بھی ہے، اور گھر والوں کی حلال کے ذریعے کفالت کرنے والا یہ بہترین صدقہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کو قرار دیا۔ یاد رکھیے گا، نماز، روزہ، فرائض بھی اپنی جگہ فرائض ہیں، رزق حلال کمانا بھی اپنی جگہ فرض ہے، اور حرام سے بچنا بھی ہمارے لیے لازم ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے اللہ کے وہ ولی ہوں گے، شاید ہمیں ان کا ظاہر کا گیٹ اپ اس سے اندازہ بھی نہ ہو، کیونکہ تقوی انیس صاحب وہ چہرے پہ لکھا نہیں ہوتا، وہ تقوی دلوں کے اندر ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مودودی صاحب کا جو واقعہ جو آپ نے تحریر فرمایا وہ یہ کہ اس قلی کو 5 روپے جو طے تھا وہ دینے تھے، آپ نے 10 روپے دے دیے، تو اس قلی نے 5 روپے واپس کر دیے، حالانکہ برضا و رغبت اور خوشی یہ پیسے دیے جا رہے تھے۔ اس قلی نے کہا نہیں مولانا، میری مزدوری 5 روپے ہے، بس مجھے مل گئی 5 روپے، اب یہ 5 روپے مزید نہیں چاہیے مجھے۔ یہ انیس صاحب آپ نے یہ بات یاد دلائی نا، مجھے صحابہ یاد آتے ہیں، عجیب لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ صبح دھوپ نکلی ہے اور ایک صحابی اپنی دکانداری لپیٹ کے واپس جا رہے ہیں، دوسرے صاحب نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ ابھی تو دن نکلا ہے۔ کہا بھائی میری ضرورت پوری ہو گئی، میری ضرورت پوری ہو گئی، اور ہم تو لاک نہیں لگاتے جب تک کہ برابر والا لاک نہ لگا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ وہ رزق کا دار و مدار میری کوششوں پہ نہیں، جی، اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ کر چکا ہے اس کا وعدہ۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق ذمہ داری اس پر نہ ہو، یعنی اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ محنت ہم نے کرنی، لیکن ہماری محنت سے نہیں ملے گا، اس کے فضل سے ملے گا، اس کے فضل سے ملے گا۔ محنت کرتے رہنا ہے، جی، اللہ اکبر، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا ہے، لیکن رزق اللہ دیتا ہے۔ بے شک، شیخ صاحب وقت مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا، جزاک بہت اہم گفتگو آپ نے فرمائی۔ خواتین و حضرات، مسلمان اہل ایمان دنیا میں کیسے رہتا ہے، مسلمان عورتیں، مسلمان مرد کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، اللہ اکبر، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، نہ انہیں برے القاب سے یاد کرتے ہیں، نہ ان پہ تانا زنی کرتے ہیں۔ یہ معاشرے، ایسے معاشرے ہمارا دین تعمیر کرنا چاہتا ہے، ان معاشروں کی تشکیل کرنا چاہتا ہے۔ کیا پاکیزہ معاشرے ہیں، تصور کیجئے آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں۔ قرآن کریم کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں کہ
کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم اہل ایمان ہو کر، یعنی ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اس کے باوجود ہم یہ فسق کا کام کر رہے ہیں جیسا کہ قرآن کریم بیان کرتا ہے، تو ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ انبیاء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ یوم الفرقان یا یوم القیامہ یا یوم الفتح؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ محمد الیاس صاحب ہیں کوٹ ادو سے۔ محمد الیاس صاحب کوٹ ادو سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود بھی اس کا ایندھن بن جاتا ہے۔ جو فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود بھی اس کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں